بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دین اسلام اور شریعت اسلامیہ اس کی ترقی اور پوری دنیا کے اندر اس کا پھیلنا اور صحیح سالم اور ٹھیک ٹھاک انداز سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کا ہم تک پہنچنا، اس کا واسطہ بنیادی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ ہمارے بعض سادہ مزاج قسم کے لوگ وہ کبھی اس طرح بھی لوگوں کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی احادیث رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی طریقے اور آپ کی احادیث وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اور احادیث میں غلطی اور تغیر و تبدل اور تحریف کا زیادہ امکان ہے، اور احادیث میں تحریف ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ بھی ان کی حماقت ہے۔ اصل بات نہ سمجھنے کی، یہ اس کی بنیاد اصلی وجہ یہی ہے کہ وہ بات سمجھے نہیں ہے۔ جن واسطوں سے قرآن ٹھیک ٹھاک آپ تک پہنچا ہے، انہی واسطوں سے باقی شریعت اور احادیث رسول ہم تک پہنچے ہیں۔ اس قرآن کو براہ راست نہ جبریل سے ہمارے کسی بڑے نے حاصل کی ہے، نہ ہم میں سے کسی نے اس کا مشاہدہ کیا کہ جبریل جب اس کو لے کر کے آئے۔ نہ پاکستان اور ہندوستان اور دنیا کا کوئی بڑا انسان براہ راست جس نے جبریل علیہ السلام سے یہ قرآن سنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے محمد رسول اللہ سے براہ راست یہ قرآن لی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہم تک اور آپ تک جو پہنچا ہے، یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، مفسرین، محدثین، صلحاء، علماء، انہی حضرات کے واسطے سے پہنچا ہے۔ جب قرآن کے سلسلے میں ہمیں ان پر اعتماد ہے، یہ قرآن انہی صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ قابل اعتماد ہے اور عادل ہے اور اللہ والے ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور جھوٹ وغیرہ کا شائبہ ان سے ہے بھی نہیں۔ دینیات کے اندر وہ کوئی جھوٹ بولے، عام آدمی بھی اگر وہ دینی کسی بات میں جھوٹ بولتا ہے، وہ جتنا بھی بڑا ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ صحابہ کے سلسلے میں تو پھر اس کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہے کہ صحابی دینیات میں، احادیث رسول میں کوئی حدیث اپنی طرف سے گھڑ لے اور بنائیں، بالکل اس کا سوال ہی نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں جب ہمیں ان پر اعتماد ہے، یہ قرآن ٹھیک ٹھاک انداز پہ انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو آپ میں سے کوئی آدمی ابھی یہ مجلس آ جائے، آپ کھڑے ہو جاؤ اور قرآن اپنے ہاتھ میں لے لو، اور کہیں تھوڑے سے کسی زیر و زبر میں تبدیلی کرو، یہ 600 صفحات کے ہے،
تو میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، آپ کے گلے میں ایسے پڑوں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ یہ 600 صفحات کی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی تھوڑے سے زیر و زبر سے آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ میں صحابی نہیں ہوں، صحابی کا بیٹا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں گا کہ ایسا آسان نہیں ہے کہ تو اس میں کسی زیر و زبر کی تبدیلی کر لے۔ ہم لوگ 1500 سال کے بعد جو کچھ ہمارے پاس پہنچا ہے وہ انہی حضرات کا فیض ہے اور انہی حضرات کی برکت ہے۔ جب آپ ہمارے ساتھ یہ گڑبڑ نہیں کر سکتے، اگر اس طرح آسان ہوتا تو قادیانی نے بڑی کوشش کی، اس طرح آسان ہوتا تو پرویز غلام محمد نے بڑی کوشش کی، اس طرح آسان ہوتا اس میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی تو پھر حافظ اسلم جیراج پوری نے بھی بہت بڑی کوشش کی، سر سید احمد خان آپ مجھے معاف فرمائے اس نے بڑی کوشش کی، بہت تحریف کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم مصر کے بڑے بڑے دجال، عربوں کے بڑے بڑے دجال، یہ ابھی میں قطر سے 2-3 دن پہلے آیا ہوں، مجھے ساتھی لے گئے ایک عرب کے پاس، وہ بڑا بولنے والا یہ زیادہ تھا، کہتے مولویوں کو خاموش کراتا، یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا، تو کہنے لگے اکذب کذبۃ فی الاسلام ہوا صحیح البخاری، اکذب کذبۃ فی الاسلام ہوا صحیح البخاری، سب سے بڑا جھوٹ وہ بخاری شریف ہے۔ میں نے کہا ایک جھوٹ تو دکھا دے اس میں، تو عرب ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ایک جھوٹ دکھا دے، تو اس نے کہا فلان حدیث کتاب الحدود کے اندر فلان حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث اگر بخاری میں ہو گئی مجھے ذبح کر دو، نہیں ہوا تو تجھے ذبح کروں گا۔ اب وہ عرب بھی حیران، یہ ابھی اس ہفتے کی بات ہے، عید کے بعد کی بات ہے۔ میں نے کہا اگر یہ حدیث بخاری میں ہو گئی، دکھایا تو نے، تو تو مجھے ذبح کر اور میرا خون تیرے لیے جائز ہے، اور اگر نہیں ہوا تو تجھے جوتے لگاؤں گا۔ تو ان کے پاس کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر جیسے یہ ہوتا نا، یہ جی اس نے لگایا ہے، تو کمپیوٹر ہے، ایسا کمپیوٹر لگایا، اس نے کہا یہ حدیث ہے کتاب الحدود میں۔ میں نے کہا یہ مکتبۃ الشاملہ سے لیا ہے جس میں 65,000 کتابیں جو انگریز ہمیں دکھاتا ہے میموری کے ذریعے سے؟ کہنے لگے ہاں مکتبۃ الشاملہ سے۔ میں نے کہا سب سے بڑا دجال مکتبۃ الشاملہ ہے، اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، تجھ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، تو صحیح بخاری کا نسخہ اٹھا کر کے لا میرے پاس، ہم پاپڑے نہیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے اتنی بڑی کتابیں ہیں، دریا ہے پورے، لیکن ہم بھی مدرسوں میں پاپڑے نہیں بیچتے۔ کہنے لگے نہیں ہے؟ میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، میں اس سے 20 سال پہلے اس کی غلطیاں پکڑ چکا ہوں مکتبۃ الشاملہ پر، اس پر میرا بیان موجود ہے، تو کسی عام ملا کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتا۔ تو وہ غریب بھی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بخاری لا بخاری یہ حدیث دکھا دے مجھے، اس قسم کے جھوٹ نہیں چل سکتے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ عرب ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا عرب ہے، اگر اس طرح کتے کی طرح تو بھونکتا ہے تو میں بھی ابھی بھونکوں، تو قرآن کو مانتا ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا میں اعتراض کرتا ہوں، جواب دے دینا۔ ایک بولا، دوسرا اعتراض کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، وہ بجلی اس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، ایک کا جواب بھی نہیں بنا، زبان بند ہو گئی۔ یہ ہم لوگ 1500 سال کے بعد ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کر لیں تھوڑے سے ایک زیر و زبر میں، شد و مد میں آپ کر لیں، پھر اپنا حشر دیکھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو بہو ایک زیر و زبر کو، سبحان اللہ، یعنی میں تو 40 سال کے قریب 35 سال 34 سال 35 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں۔ ہم نے حضرت کی جوانی بھی دیکھی اور حضرت کے بڑھاپے کو بھی دیکھا، لیکن کوئی مجھ سے پتہ کرے کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی چہرے کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، دانتوں میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، چلتا تھا کس طرح چلتا تھا، داڑھی سب سے پہلے جو سفید ہو گئی تو کون سے بال سفید ہو گئے، میں نہیں بتا سکتا، سلیم اللہ خان کے بیٹے بھی نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی شاگرد بھی نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا، اس کا کوئی مرید بھی نہیں بتا سکتا، لیکن صحابی سے پتہ کرو، وہ آپ کو بتائے گا کہ نبی کے بالوں میں 18 بال ہم نے سفید دیکھ لیے۔
ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی آپ کو یہ بتائے گا کہ نبی کے چہرے کی گولائی کتنی ہے، نبی کے چہرے کی لمبائی کتنی ہے، نبی چلتا ہے تو کس طرح چلتا ہے، قدم مبارک اٹھاتا ہے تو کس طرح اٹھاتا ہے، قدم رکھتا ہے تو کس انداز پہ رکھتا ہے۔ یہ کراچی کے پیروں کے مرید نہیں ہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگے کہ تیرا مرید پکڑا گیا کسی بد کرداری میں، بد فعلی میں پکڑا گیا۔ پیر صاحب کہتے پھر ہماری تربیت کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ ہماری تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم اتنے ناقص قسم کے پیر ہیں کہ ہمارے مرید سے اس قسم کی یہ کہ بد عملی ہو اور بد فعلی کرے کہیں پر وہ پکڑا جائے۔ یونیورسٹی کے کسی یونیورسٹی کے اور کسی کالج کے کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، MBBS اور گریجویٹ کسی پر اعتراض کرے کہ یہ نالائق ہے تو اس کی نالائکی تو اس یونیورسٹی کے اساتذہ کی نالائکی ہے، مدرسے کے طالب علم کی نالائکی استاد کی نالائکی ہے۔ استاد جب قابل ہوتا ہے شاگرد بھی بولتے ہیں، استاد جب قابل ہوتا ہے تو شاگرد بھی بولتے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر آپ شاگرد کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور پرانے زمانے میں نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہا جاتا تھا صحابی۔ چیزیں کی محمد قاسم نانوتوی کے شاگردوں پر اعتراض کرو گے تو محمد قاسم نانوتوی کو تکلیف پہنچے گی۔ اشرف علی تھانوی کے مریدوں پر اعتراض کرو گے تو اشرف علی تھانوی کو وہ کہے گا کہ میں یہاں خانقاہ کے اندر کیا پاپڑے بیچتا ہوں، میں خانقاہ کے اندر اس طریقے پر لوگوں کو حرام کھلاتا ہوں، ہماری تربیت نہیں ہے، ہم لوگوں کا تزکیہ نہیں کر رہے۔ پاکستان کے کسی پیر اور مرید کے کسی تبلیغی پر اعتراض کرو اور اس کے کسی بزرگ پر اعتراض کرو تو سیخ پا ہوتا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہوتا ہے۔ کسی مولوی کے شاگردوں پر مولوی پر اعتراض کرو کہ تمہارے شاگرد ایسے ہیں، وہ کہتے کہ کیا میں نالائق قسم کا ہوں، میں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے صحیح۔ اس لیے جب کوئی مولوی اپنے شاگردوں پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کے خلاف وہ مریدوں پر اعتراض اور مریدوں پر طعن تشنیع کو وہ اپنے لیے طعن و تشنیع سمجھتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالج اور یونیورسٹی والے وہاں کے گریجویٹ پر اگر کوئی اعتراض کرے وہ کالج پر آپ اس کو اعتراض سمجھتے ہیں، محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے مدارس نہیں ہے کہ جس طرح ان کی تربیت ناقص ہو، یہ کالج نہیں ہے، یہ حرام خوری نہیں ہے اس قسم کے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اس لیے صحابہ کو نشانہ بنا دینا کا مطلب یہ ہے صحابہ ایمان ان کا ناقص ہے، یہ فلاں صحابی نے یہ خیر۔ بعض ایسے بغیرت مولوی بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلاں۔ وہ بغیرت تجھے مقرر اس لیے کیا تو منشی بنا ہوا کہ صحابہ کی غلطیوں کی فہرست بنا رہا ہے، اپنی زندگی میں کتنے تو نے کیے۔ چنانچہ ایک مرید آ گیا میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، میں جامع فاروقیہ میں تھا، کہنے لگے فلاں مولوی نے یہ لکھا ہے، فلاں صاحبی نے یہ غلطی، فلاں غلطی کی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس مولوی نے اپنا منہ فلاں جگہ پر کالا کیا، اس نے فلاں جگہ پر اپنا منہ کالا کیا، فلاں جگہ پر منہ کالا کیا، فلاں عورت کے ساتھ پکڑا گیا، شراب کی بوتل اس سے پکڑی گئی، یہ ہو گیا، ایسے گرم ہو گئے تو ہمارے شیخ کو کہتے۔ میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں تیرے شیخ پر، جب تو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے تیرے مولوی کو شرم تو نہیں آئی؟ اس نے اپنی زندگی میں اس نے کتنی بے غیرتی کی ہوگی، اس نے اپنی کسی بات کو بھی لکھا نہیں کہ یہ بے غیرتی، یہ بے غیرتی، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ بے ایمانی، یہ ناکامی، یہ چیزیں مجھ سے ہو گئیں۔ اس پر تو کوئی فہرست نہیں بنائی، مولوی نے تو کوئی فہرست نہیں بنائی، فہرست صحابہ کی بنایا، فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے۔ اسلامی حکومتیں ہے ہی نہیں ہیں، خارشی حکومتیں ہمارے ہیں، خارشی اس قسم کے بغیرت حکومتیں آتی رہتی ہیں۔ اسلامی حکومتوں اس قسم کا مولوی بھی واجب التعزیر ہے۔ اسلامی حکومتیں ہوں، اس مولوی کو داد نہیں دینا ہوگا، اس مولوی کے منہ پہ اس کے منہ پہ یہ کہ جوتا رسید کرنا ہوگا۔ صحابہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اگر جھوٹا ہے، صحابی اگر دجال ہے، صحابی اگر کذاب ہے، صحابی اگر فراڈی ہے، صحابی اگر یہ کہ تحریفیں کرتا ہے، صحابی اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے، اور صحابی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ڈرنے والا آدمی ہے، اور صحابی نبی پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟
یہ ہمارے امتحانات نہیں ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ پاک کا امتحان ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے اللہ نے خود نبی کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا، اوپر کا نہیں، اوپر کا نہیں۔ کراچی میں کسی بڑے جامعہ کے اندر مصر کا کوئی قاری صاحب وہ قرات پڑھاتا تھا، ان کی قراتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن مصری داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کے دشمن ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کراچی کے ہمارے اساتذہ سے بزرگوں سے ڈر کر کے وہ یہاں انہوں نے داڑھی رکھنی پڑی ان کو۔ مصر جب ان کو تنخواہ دیتا ہے تو یہاں عربی پڑھاتے ہیں، داڑھی انہوں نے رکھی، اور 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہو گیا، اچھا اس کے جبے کو دیکھ کر کے، اس کے لباس کو دیکھ کر ہم بھی کہتے بڑا اللہ والا ہے، داڑھی دیکھ کر کے ہم کہتے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہوا، مصری حکومت نے اس کو واپس بلایا تو ایئرپورٹ پہنچ کر کے ایک نائی سے اس نے پوری داڑھی منڈا دی، منڈا کر کے اس نے ایک لفافے کے اندر ڈالا، لفافے کے اوپر لکھا یہ فلان بزرگ کے لیے میں گفٹ بھیج رہا ہوں، اور وہ پوری داڑھی اس لفافے کے اندر، اور وہ خود تو جہاز میں سوار ہو کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی کو کہا یہ لفافہ فلانے بزرگ کو دے دینا، میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، کہا یہ اس بزرگ کو دے دینا، اس نے لفافہ دے دیا اس بزرگ کو۔ بزرگ کے مدرسے میں وہ 5 سال 6 سال پڑھا چکے تھے، جب اس نے لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرچی بھی ہے، کاغذ بھی ہے، اور داڑھی کے بال بھی اس میں، لکھا کہ جناب آپ سے دب کر کے، آپ سے ڈر کر کے، پاکستانیوں سے ڈر کر کے، پاکستانی ماحول کے مطابق میں نے داڑھی رکھی، مجھے اس داڑھی سے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تھی پاکستان کی اس لیے میں واپس آپ کو کر رہا ہوں، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ ہوا کراچی میں، یہ داڑھی یہاں کراچی کی تھی، آپ سے دب کر کے، آپ کے مدرسے کے قانون سے دب کر کے، مرعوب ہو کر کے میں نے داڑھی رکھی تھی، لیکن میں اس داڑھی کو پسند نہیں کرتا، اس داڑھی سے مجھے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تمہارے پاکستان کی تھی، لے لو اپنی امانت واپس لے لو، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس مصر جاؤں گا، اور ہمیں جتنی نفرت اس داڑھی سے، کسی چیز سے بھی نفرت نہیں ہے۔ اب ان بزرگوں کا اندازہ بھی غلط نکلا، ان بزرگوں کا امتحان غلط نکلا، ان بزرگوں کا انتخاب غلط نکلا، کہ ہم نے جس کو قاری سمجھا، استاد سمجھا، اچھا سمجھا، معلم سمجھا، وہ پرلے درجے کے بے ایمان نکلا، فراڈی نکلا۔ یہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دل اس کا پہلے سے بگڑا ہوا تھا، دل بگڑا ہوا تو اگر کپڑے سفید ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ دل بگڑا ہوا، دل اگر کافر ہے تو اگر پگڑی اس نے بڑی لگائی تو کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر کافر ہے تو اوپر سے تہجد وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو اچھی تلاوت اگر کر بھی رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو خطابت اچھی کر رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل تو رئیس الاعضاء ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ یہ پاکیزہ مخلوق ہے، محمد نے ان پر محنت، ایسی محنت کی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جمع کر کے رکھا ہے، ایمان لکھ دیا ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست ہے۔ یہ اوپر کے صوفی نہیں ہیں، یہ اوپر کے مولوی نہیں ہیں، یہ اوپر کے ان کے سفید کپڑے نہیں ہیں، یہ واقعتاً ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے پکے مومن ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ملے گا آپ کو جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو۔ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہے جو دین میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے، اس دین کے اساس اور اس دین کے بنیاد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ صحابہ سے یہ قرآن جو میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے، یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ صحابہ کے۔ ایک آدمی حضرت عثمان کا دشمن ہے تو وہ سمجھ لیں کہ قرآن کے مختلف قراتوں کو جمع کر کے لکھنے والا، جمع کرنے والا جامع حضرت عثمان ہے، جو میرے پاس اور آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ جامع القرآن وہ حضرت عثمان ہے۔ کاغذوں پر اس کو جمع کرنا اور اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ لکھنا، اس انداز پر یہ ہے کہ
وہ حضرت عثمان ہے۔ ابو بکر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عمر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عثمان سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، علی قرآن کے حافظ ہے، غضب کے حافظ ہے، علی سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے جاتے وقت، جمعے کے دن آپ لوگ سنتے رہتے لیکن آپ توجہ اس طرف نہیں دیتے، جاتے وقت آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ نبی کے اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا میرے صحابہ کو۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، اگر صحابی سے کوئی محبت کر لیتا تو مجھ سے ان کی محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے شاگردوں سے اگر کوئی دشمنی رکھتا تو مجھ سے محمد سے اس کو دشمنی ہے۔ ومن ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا، برا بھلا کہے گا، فقد آذانی، اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی میں اللہ کا محبوب ہوں، اس نے اللہ کو گالیاں دی۔ ومن آذ اللہ، جو اللہ کو گالیاں دے گا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اگر تمہارے لمبے چوڑے سینوں کے اندر اگر ایمان ہے خدا سے ڈرا کرو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، میرے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہہ دے اس کو کہو لعنت ہو تمہاری اس زبان پر، لعنت ہو تمہاری ان گندی باتوں پر، لعنت ہو تمہارے جملوں پر۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم چھوٹے ملا ہیں، میری حیثیت کیا ہے اس مسجد سے باہر ہماری آواز آپ پہنچائیں گے یا کوئی میڈیا پہنچا دے، ہم کیا کر سکتے جو ہمارے بس میں، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ میں جس چیز کا مکلف ہوں، جہاں تک میرا پنجہ پہنچ سکتا میں وہیں پر کروں گا۔ زماں میں اقتدار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں فٹ بال چودھری تو نہیں ہوں، فواد چودھری فٹ بال چودھری۔ دنیا کے بے ایمان بغیرت قسم کے انسان، غیرت کا لفظ بھی انہوں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ کہتے ہیں انبیاء کا حلیہ نہیں ہوتا تھا، قائدین اسلامی قائدین ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی داڑیاں ہوں، ان کی پگڑیاں ہوں، کہ اس قسم کے ہو۔ اسلامی قائدین اس قسم کے ہوتے ہیں جن کے نہ اگلے حصے کا پتہ ہو نہ پچھلے حصے کا پتہ ہو۔ اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پر نہ ٹوپی ہو نہ جن کی کوئی قمیص ہو۔ جو ٹائی لگائے عیسائی کا بچہ، تو نصرانی پیدا ہوا نصرانیوں کے گھر پہ۔ یہ عیسائی اپنے مذہب کی لحاظ رکھتے ہیں، جو ٹائی لٹکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو سولی پہ لٹکایا گیا، ہم اس پر ماتم کر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں۔ آج تک عیسائی ٹائی لٹکا رہے ہیں۔ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے 2 سال کے، تو اس کے گلے میں ٹائی لٹکاتا ہے۔ اس نے اپنے مذہب پہ تمہیں کھینچ کر کے ٹائی تمہارے گلے میں ڈالا، لیکن تمہیں شرم نہیں آئی، تم محمد کی طرف کھینچ کر کے پگڑی نہ باندھ سکے، تو محمد کی طرف کھینچ کر کے قمیص نہیں پہن سکے، تو محمد کی طرف کھینچ کر کے تو جبن جو نہیں پہن سکا، تجھے محمد کے لباس پسند نہیں آیا، تجھے انگریز کا، تو پھر بھی کہتے ہیں اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں۔ اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں نا، آپ مجھے معاف کیجئے، اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے تم جاؤ، خود غرق ہو جاؤ، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ ہمیں معلوم ہے تم بے دین ہو، بے دینوں کی اولاد ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پورے پھولے ہوئے جسم کے اندر ایک قطرہ بھی حلال کا نہیں ہے، تو انگریز کے بوٹ پالش کر کے تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا سب کچھ وہی ہے۔ جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، تم انگریز کے کھاتے ہو۔ تمہارے پاس جو ڈالر ہے نا وہ سارے یہی ہے۔ تمہارے ابے جو بوٹ پالش کرتے رہے، تمہارے دادا بھی بوٹ پالش کرتے رہے انگریز کے، تم اسی کے۔ تم ٹائی لٹکاؤ، تم قمیص نکالو، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ تم پتلوں بھی نہ پہنو، ننگے پھیرو، کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا، کوئی منع نہیں کرے گا۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جو جس طریقے پر جس کے ساتھ لگے ایسے ہی لگے۔
جس عورت کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، اسلام میں نکاح کا تصور نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ 15 یار اور بھی تعلق قائم کرے۔ کبھی نکاح کی سنت کو اور نکاح کی فریضے کو تو چھیڑتا ہے، اور کہیں تو قرآن پاک پر تو چھیڑتا ہے، اور کہیں پر تو نے اسلامیات کے اندر، اسلامیات میں خود یہ جو اسکولوں کے لیے ترجمہ قرآن جو نافذ ہوا ہے، جو حکومت نے لازم قرار دیے، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، شیعہ، اہل حدیث، 5 مکاتب فکر نے یہ ترجمہ مرتب کیا، دیوبندیوں کی طرف سے میں ہوں۔ آپ اس کو سوچ لو، دیوبندیوں کی طرف سے میں ہوں۔ یہ ترجمہ ہم لوگوں نے یہ کہ مرتب کیا ہے، یہ 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں تک ترجمہ ہم نے مرتب کیا، لیکن اس کو پڑھائے گا مولوی پڑھائے گا۔ ترجمہ ہم نے مرتب کیا ہے، اس کو پڑھائے گا مسلمان پڑھائے گا۔ ترجمہ ہم نے مرتب کیا ہے، اس کی صلاحیت اس میں ہے جو مسلمان ہو، مسلمان کا بچہ ہو، عالم ہو، صرف سے، نحو سے، منطق سے، بلاغت سے، فقہ سے، اصول فقہ سے، حدیث سے، اصول حدیث سے، تفسیر سے، اصول تفسیر سے، اصول تفسیر میں واقفیت رکھتا، وہی ترجمہ پڑھائے۔ لیکن تم بے شرم بن کر کے تم نے کیا کر دیا؟ کہتے کہ یہ ترجمہ تو ہو گیا اسلامی، لیکن ہندو بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے، عیسائی بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے، سکھ بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے، قادیانی بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے۔ یہ قانون منظور ہو گیا جی۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگائیں گے۔ قادیانی سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ عیسائی سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ یہودی سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ ہندو سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ سکھ سے بڑا کائنات میں ناپاک کون ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے، وہی اس کو پڑھائیں گے۔ یہ پاک رب کی طرف سے آیا ہے، پاک جبریل لے کر کے آیا ہے، پاک محمد کے پاس لے کر آیا ہے، پاک صحابہ کو آپ نے پڑھایا ہے، آپ نے امت کو پاک بنا دیا ہے۔ اس کو پڑھائے گا پاک پڑھائے گا، پلیت کا بچہ نہیں پڑھائے گا۔ یہ پاک رب کی طرف سے آیا ہے، پاک جبریل کے ذریعے سے آیا ہے، پاک محمد کے پاس آیا ہے، پاک صحابہ نے اس کو پڑھا ہے، پاک صحابہ نے تابعین کو پڑھا ہے، اور تابعین نے تبع تابعین کو پڑھا ہے۔ ناپاکوں کو پاک بنا دیا ہے، اور ناپاک جب پاک ہوں گے، پاک بننے کے بعد پھر اس کو ہاتھ میں لیں گے، پڑھائیں گے۔ اور تو خود ناپاک، ناپاک کا بچہ، تو پھر کہتا ہے کہ ناپاک اس کو پڑھائیں گے، ہندو بھی اس کو پڑھائے گا، یہودی بھی پڑھائے گا، عیسائی بھی پڑھائے گا۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لے جاؤ مجھے، میں بھی انجیل میں پڑھتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، انجیل آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس بھی انجیل ہے۔ امریکہ کے کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، مولوی منظور کو مجھے اجازت دے دو، میں بھی انجیل پڑھاؤں نا۔ تورات میرے پاس ہے، مجھے تورات پڑھانے کی اجازت دے دو نا۔ امریکہ اجازت دے دے، کیوں اجازت نہیں دیتا تمہارا ابا؟ یہ ظلم صرف قرآن کے ساتھ ہے کہ قادیانی مرتد، یہودی مرتد نہیں ہے، عیسائی مرتد نہیں ہے، ہندو مرتد نہیں ہے، بے ایمان ہے لیکن مرتد نہیں ہے، قادیانی مرتد ہے، مرتد مرتد مرتد۔ اور ان جاہل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عام کافروں کے احکام الگ ہے، مرتدین کے احکام الگ ہے۔ اور ایک مرتد کو اپنا وزیر خزانہ بھی بنایا۔ تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ جو تیرے کھاتے وہ تیرے گاتے ہیں، ورنہ پوری میری مائیں، میری بہنیں، جو غیرت والے لوگ ہیں وہ کروڑوں میں تجھے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور تو جا کر کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بدر میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، بدر میں 313 نکلے تھے۔ ارے بدر کا پس منظر تجھے معلوم ہے؟ بدر میں 300، باقی صحابہ ڈر گئے۔ میرا رب تجھے ہدایت دے دے یا تیری زبان کو خشک کر دے۔ تو صحابہ کو بزدل کہتا ہے، تو کہتے صحابہ ڈر گئے تھے۔ کس نے لکھا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی آ جائے کسی داڑھی منڈے کو میرے ساتھ بٹھاؤ، اگر وہ ہے کوئی ماں کا لال۔ ہم پاپڑے بیچنے والے نہیں ہیں، میں تمہارے یونیورسٹیوں میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹیوں کو دیکھ چکا ہوں۔ یہ اے بی سی ڈی کی یہ ان الفاظ کو چھوڑو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ ہمارے سینے اس سے بھرے ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سینہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 600 صفحات کی کتاب یہ صرف میرے سینے میں نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں احادیث بھی میرے سینے میں ہیں۔ ہم انگریز کے بچے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جو ہم سے بن پائے گا وہ سلطان المسلموں،
مسلمان بادشاہ اور مسلمان، میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ کی اذیتوں سے، تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے، اور صحابہ سے بڑا مسلمان کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو صحابہ کو کہتے کہ صحابہ یہ کہ بزدل ہو گئے تھے، صحابہ ڈر گئے تھے۔ مال غنیمت جمع کر کہتے لوٹ مار پہ شروع ہو گئے۔ لوٹ مار کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سابق امتوں کے لیے غنیمت وہ نہیں کھاتے تھے، غنیمت کو جمع کرتے تھے، کافروں سے جو غنیمت لیتے تھے مال، اس کو رکھتے تھے زمین پر، اور پھر دعا کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ کافروں کے اس مال کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ اب نہیں ہے، قرآن میں خود 4 پارے میں موجود ہے، لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، ایسے نظر و نیاز جس کو آگ کھائے۔ پہلے مال غنیمت کو آگ آسمان سے آتی تھی، کھا جاتی تھی، لیکن فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری امت کے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی۔ غنیمت حلال ہے، کافر کا مال حلال ہے۔ اور اس پہ کافر کے مال کو صحابی جمع کر رہا، کہتے لوٹ مار پہ لگے، لوٹ مار۔ تو شراب کی بوتل بھی گئے، لوٹ مار، شرابی کا بچہ۔ اس انداز میں صحابہ کو کہتے کہ لوٹ مار۔ اور وہ فٹ بال چودھری، میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں اکابرین کے ایسا حلیہ نہیں ہوتا، تیرے جیسے ہوتا ہے جیسے مٹکا ہے نا ٹوٹا ہوا کدو کا بچہ۔ کیا اسلامی شاعر کے ساتھ تم جو لڑنا چاہ رہے ہو، اس طریقہ پر نہیں ہوگا۔ آپ کے توسط سے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال قائم کیا، مریضوں کا علاج مفت میں، غریبوں کا علاج مفت میں، ہم نے کہا یہ غریب پرور ہوگا، یہ غریبوں کے ہاتھ تھامنے والا ہوگا، یہ مسکینوں کا ہاتھ تھامنے والا ہوگا۔ اس نے غریبوں کے منہ سے لقمہ چھینا، پاکستان کو لے جا کر کے صفر پہ کھڑا کر دیا۔ میں اپنے ان غیرت مند ایجنسیوں سے میری اپیل ہوگی کہ اس قسم کے بدماشوں کو تم لوگ چھوڑتے کیوں ہو؟ اس غیرت مند فوج سے بھی میری اپیل ہے کہ کیا تم میں کوئی خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ تم کس کے گھر پہ پیدا ہو گئے ہو؟ مسلمانوں پہ گھروں پہ پیدا ہو گئے ہو؟ تمہارا کام ہے شراب کی بوتل لے کر کے پیتے رہو۔ تمہیں صحابہ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ اپنی شکل تو دیکھو، انگریز کا بچہ۔ اس طرح صحابہ پر تنقید کرنا، ابن مسعود کہتے ہیں سبحان اللہ، جنگ بدر نے امام بخاری میں نقل کی ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہا تھا بدر کے موقع پر، سبحان اللہ، یہ الفاظ ذرا سن لینا، پھر بزدل کہہ دینا، بزدل کا بچہ اور حرام خور بزدل ہوتا ہے۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی غیرت مند ہوتا ہے، نبی سخی ہوتا ہے۔ نبی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، صحابی میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابی سخی ہوتا ہے، صحابی غیرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، صحابی بڑا دلیر ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے۔ سید کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، سید خوبصورت ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے بہت سے اللہ کا بھلا کرے خضدار کے اور پشین کے بھی سید بنے ہیں، کہیں اگر کوئی پٹاخہ بجتا ہے تو اس کا پٹاخہ پہلے ہی نکل جاتا ہے۔ اب تو بنگالی برمیوں میں بھی سید آ گئے، ابھی تو پٹھانوں میں اور بلوچوں میں بھی سید آ گئے، نماز نہ پڑھے وہ سید۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ تمہیں کیا مناسبت ہے۔ اب سندھیوں میں بھی سید آ گئے، وہ سید جو کہ نبی کا دشمن، دین کا دشمن، وہ سید میں 3 چیزیں ہوتی ہے۔ سید کی خوبصورتی کو دیکھو، محمد یاد آ جائے، سید کی سخاوت کو دیکھو، محمد یاد آ جائے، سید کی دلیری کو دیکھو، محمد یاد آ جائے۔ سید میں 3 چیزیں ہوتی ہے۔ اور بنگالی، برمی، بلوچ، بروئی، پٹھان، سندھی جمجے کو نماز نہ تھو پڑے، دین جو دشمن، وہ بھی بڑی سید آئے بابا۔ سگریٹ چرس ہتے ہنے ہر ہاں ایو بری سید ہے، چرس لگا کر کے بس اس طرح، داڑھی بھی نہیں ہے، داڑھی کونڈو، نماز بھی نہیں پڑھتا، دین کا دشمن، یہ سیدہ، اس کو کون سید کہتا ہے؟ اس میں اگر میرا رب مجھے اختیار دے دے، اسلامی حکومتیں نہیں ہے، جوتا اس کے منہ پہ لگا دوں اس بے غیرت کے
کہ یہ سید بنا ہوا. میں نے عرض کیا کہ سید میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. حضرت مقداد بن الاسود نے کہا یا رسول اللہ، واہ واہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرا اشارہ ہو، صرف اشارہ ہو، دائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، بائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، خشکی میں بھی لڑیں گے اور خشکی میں بھی لڑیں گے، دریاؤں کے اندر ہمیں اجازت دے دو، دریاؤں میں اللہ کی قسم لڑیں گے آپ سے پہلے. ابن مسعود کہتا ہے کہ میں نے محمد کے مبارک چہرے کو دیکھا، آپ نے فرمایا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ہمارا ایک مولوی بھی کہتے ہیں ہم تو ارے بھائی ہم تو بنی اسرائیل کی طرح ہے، ہمیں بنی اسرائیل کی بس جانا ہوگا. ارے تو بھی تو خطیب ہے، تو نے بھی تو قرآن حدیث تو دیکھا بھی نہیں ہے، تو بھی تو خطیب ہے، تو بھی تو خطیب ہے. اللہ کے لیے کبھی حدیثوں کو بھی دیکھا کر، کبھی قرآن میں کچھ محنت کر. تیری رٹی ہوئی 6 تقریریں ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں. عمران خان جیسے لوگوں کو گمراہ تم نے، تمہارے جیسے مولویوں نے گمراہ کر دیا. ان کو کبھی ان کی برائی کو برائی نہیں کہا، ان کی حوصلہ افزائی کر دی کہ والی مدینہ ریاست تو بنا ہوا. والی مدینہ ریاست چرسی نہیں گزرا ہے. مدینہ ریاست کا والی وہ بھنگی نہیں ہے، اس کو کلمہ آتا ہے. ان کے کلمہ بھی نہیں درست، کلمہ بھی ان کا درست نہیں ہے. خاتم النبیین کا لفظ جس کی زبان سے نہ نکلے اس سے بڑا باغی دین کا کوئی بھی نہیں ہے. خاتم النبیین کا لفظ جس کی زبان سے نہ نکل سکے صحیح ٹھیک ٹھاک، سمجھ لو کہ یہ ختم نبوت کا دشمن ہے. اللہ نے اس کی زبان کو ٹھیڑی کر دیا کہ اس کی زبان سے خاتم النبیین نہیں نکل رہا ہے. سمجھو اللہ تمہیں بتا بھی رہا ہے کہ یہ دین کا دشمن ہے، یہ ختم نبوت کا دشمن ہے. باقی ہو گیا، تو نے باہر کے ڈالروں سے تیری حکومت آ گئی. اس قسم کے الو کے پٹے آئے بھی ہے اور گئے بھی ہے. اتنے مسلمان ہیں، اتنے میری ماؤں کی ماں بہنوں کی دعائیں بھی ہے، بد دعائیں بھی ہے. میرا رب تجھے سکھ سے بھی نہیں رکھے گا. صحابہ کے ساتھ یہ کہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کر، صحابہ پر تان و تشنیع نہ کر، دین پر تان و تشنیع نہ کر، دینی لباس پر تشنیع تانی نہ کر. پی اپنے شراب کی بوتل تو پی لے، تو بل پاس کر لے، قومی اسمبلی صوبہ اسمبلی سے شراب کی بل پاس کر لے، قرآن کا بل پاس نہ کر لے. شراب کی بل پاس کر لے، بخاری کی بل پاس نہ کر لے. شراب کی بل پاس کر لے، ختم نبوت کی بل پاس نہ کر لے. شراب کی بل پاس کر لے، دین کے دشمن کو قتل کرنے کی بل پاس نہ کر لے. شراب کی بل پاس کر لے اور چور کے ہاتھ کاٹنے کی بل پاس نہ کر لے. تیرا گریبان ہوگا، محمد کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن. تم لوگوں کو تمہیں شرم آنی چاہیے. آپ کے توسط سے میری فریاد تو پوری دنیا میں جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک سے ایک نے موبائل میں دوسرے کو، دوسرے نے دوسرے کو، وہ پوری دنیا میں جا کر کے پہنچتی ہے. آپ کے توسط سے ہم نے ایسی حکومتوں کی حمایت کی ہے. ہم نے غریب فضل الرحمان کی بھی حمایت نہیں کی ہے. ہم نے عبدالغفور حیدری کی بھی حمایت نہیں کی ہے. ہم نے علماء کی حمایت نہیں کی. ہم نے کہا کہ جی اسپتال بنایا، غریب نواز ہوگا، تو غریبوں کی چمڑی اتار کر کے تو نے رکھ دیا. غریب اب ایک طریقہ ہے، غریبوں کو جمع کرو اور بم لگا دو، سب کو تباہ کرو، غربت ختم ہو جائے گی. تیرا شراب زندہ باد، تو بھی زندہ باد، انگریز بھی زندہ باد، قادیانی بھی زندہ باد، ہم ختم ہو جائیں گے. یہی ایک طریقہ ہے، غریبوں کو جمع کر لے سب کو. ایک میرا چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا بل بجلی کا آتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے یہ کتنا. ابھی ہفتے سے آپ کل پرسوں سے آپ آ جائیں، یہ ہے کہ 1200-1300 طلبہ یہاں ہوتے ہیں. کچے ان کے کچھ کمرے بنے ہوئے، ان کے یہاں پر دیکھ لو 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا یہاں پر بجلی کا بل بھی آتا ہے. تو نے لوگوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ ہم تو بھیک مانگنے کے ماہر ہیں، ہم تو بھیک مانگتے ہیں. میں تو بڑا بھیکاری ہوں، بھیک مانگتا رہتا ہوں. 2 کروڑ ہمارا خرچہ ہوتا ہے. آپ ابھی آئیں، یہ کہ ہفتہ 2 ہفتے کے بعد آئیں، اور پھر ہفتہ اتوار کو آ جاؤ. جمعے کے دن آج ہمارے یہاں چھٹی ہوتی، اتوار پیر منگل کو آ جاؤ. 2 ہفتوں کے بعد آ جاؤ. 1200-1300 طلبہ آپ کو ملیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف 8-9 مہینوں کے ہمارے 2-2.5 کروڑ کا جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے. ہم تو بھیک مانگنے کے ماہر ہیں. لیکن جو مزدوری کرنے والا ہے، خدا کی قسم روٹی کو ترستے ہیں، روٹی کو ترستے ہیں. میں ان غریب پٹھانوں کو جانتا ہوں، ان غریب بلوچوں کو جانتا ہوں، ان سندھیوں کو بھی جانتا ہوں. آج میں ساتھیوں کو رات کو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہم بھٹو کے لیے دعا کر رہے ہیں. بھٹو کی کمزوریاں ہوں گے، لیکن قادیانیوں کو جوان کے بچے نے اس نے کافر قرار دیا. میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے مجھے یقین ہے اللہ نے اس کی مغفرت کی ہوگی، اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرمائے ہوں گے. یہ میں بلا ول کی بات نہیں کر رہا، ہماری بیروئی میں کہتے بلا ول.
آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ بلاول، ہاں یہ بہت بڑی گالی ہے ہمارے بلوچی میں، بلوہی میں بلا، سمجھے؟ میں بلاول کی بات نہیں کرتا، میں زرداری نواز شریف کی بات بھی نہیں کرتا۔ ہندوستان کے نیپال کے لوگ بھی آئے کل پرسوں میرے پاس، دور دور سے لوگ ہندوستان سے بھی آتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا مدارس کو اس طرح چھیڑتے ہیں وہاں پر تمہارے ملک میں؟ مسجدوں کو ہندوستان والے چھیڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم بالکل اس طرح نہیں ہے، مدارس اتنے پریشان نہیں ہے، مساجد والے اتنے پریشان نہیں ہے، ہندو لوگ۔ اور آپ کے ایک الو کا پٹا وزیر دبئی میں، اس نے ہندوستان والوں سے کہا تم دارالعلوم دیوبند کو تالا لگاؤ، دارالعلوم دیوبند کو بند کرو، پوری دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ ایک پاکستان کا مسلمان وزیر کہہ رہا ہے، دبئی میں 3 سال پہلے کانفرنس ہوئی، یہ اپنے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کو بند کرو پھر دیکھو کہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک ہندو اٹھا ہندوستان کا، اس نے کہا خبردار اے کتا پاکستان کا، یہ دیوبند تیرے باپ کا مدرسہ نہیں ہے، یہ دیوبند، اس دیوبند نے جو امن و امان اور محبت کا پیغام ہمارے ہندوؤں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، ہم دیوبند پر پوری دنیا میں فخر کرتے ہیں۔ یہ دیوبند یہ تیرے پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان تیرا کالونی نہیں ہے، پاکستان تیرا امریکہ کا کالونی ہے، تو مان امریکہ کے حکم کو مان لے، لیکن ہم دیوبند والے، ہم ہندوستان والے، آیا تو دیوبند کی طرف تیری زبان گدی سے نکالیں گے۔ واہ ہندو واہ، او غیرت مند ہندو، واہ غیرت مند ہندو، او بے غیرت پاکستانی وزیر، تجھ پہ لعنت ہو بے غیرت کہیں کا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ تیری کوئی تاریخ بھی کوئی لکھے گا نہیں لکھے گا؟ کیا تیری تاریخ ہوگی کہ ہندو کہہ رہا ہے کہ ہم نے امن و امان اور محبت کا پیغام دیوبند سے سیکھا ہے، جہاں دیوبند کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ہندوؤں میں، مسلمانوں میں اتنی نفرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اکا دکا واقعات ہے، 40 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، 40 کروڑ، اور ہندو کتنے، سکھ کتنے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس دیوبند کی برکات ہے، اتنی لڑائی نہیں ہے جتنے تمہارے پاکستان میں ہے۔ آپ کے توسط سے وزیر اعظم سے میری اپیل ہوگی وزیر اعظم سے، اور فٹ بال چودھری سے میری اپیل ہوگی، شراب کی بوتل تھام لو، پیتے رہو، حرام کھاتے رہو، لیکن شاعر اسلام کے اندر جو ہے نا ہاتھ نہ ڈالو۔ شاعر اسلام میں اس طرح توہین صحابہ کی نہ کرو۔ تو اپنے نسل کو سنبھالے، کوئی کہتا میں تیری بیٹی ہوں، تو کہتا کہ نہیں میری بیٹی نہیں ہے، کوئی ادھر سے نکلتا کہتا میں تیرا ناجائز بیٹا ہوں، تو کہتا کہ میرا بیٹا نہیں۔ ارے تو پہلے اپنے ابا کو معلوم کر لے، اپنی اولاد کو معلوم کر لے، پھر صحابہ میں ہاتھ ڈال۔ پوری دنیا کو تیری بے غیرتی کا پتہ ہے کہ تو کتنا بے غیرت آدمی ہے۔ اس لیے میں، اگر اس کو آپ کوئی عدالت میں چیلنج کرے گا تو ہم بھی کہیں گے، اگر صحابہ کو گالی دینے کو اگر عدالت میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو ہم بھی اس طریقہ پر تم کو للکاریں گے، تمہاری تعریف نہیں کریں گے۔ آپ کے توسط سے ہمارے وزراء جو ہے نا قابل مذمت ہے، نبی کے صحابہ کے شان میں اس قسم کی گستاخی نہ کر دو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔